الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی نواسۂ رسول حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث سن کر یاد رکھی ہے. پیارے نبی کا یہ فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہے اس چیز کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور جس چیز میں تمہیں شک نہیں ہے اس چیز کو لے لو. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمْأَنِينَةٌ، اور سچائی یقیناً انسان کے دل میں سکون اور اطمینان کو پیدا کرتی ہے. وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے. حاضرین گرامی، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں پر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کام جو کر رہا ہے وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے رجوع کرے، حدیث کی طرف لوٹ کر آئے، علماء کرام سے ملاقات کرے اور ان سے پوچھ لے، فتویٰ معلوم کر لے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اور جس کام کے بارے میں اسے شک ہے وہ کام صحیح ہے یا غلط، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حکم معلوم کر لے. لیکن حاضرین گرامی، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے انسان کسی ایسے کام میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا صریح اور واضح حکم انسان کو نہیں ملتا. پھر قرآن اور حدیث میں صریح اور واضح حکم ہونے کے باوجود انسان کو پتہ نہیں ہوتا. تب انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے. دنیا کی بہت سارے معاملات، زندگی کے بہت سارے معاملات، لین دین کی معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، سارے معاملات، بزنس کے معاملات، بہت سارے معاملات زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جہاں انسان کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے. انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، کون سا کام صحیح اور کون سا کام غلط، انسان فیصلہ کر نہیں پاتا. ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں اگر تمہارا دل قلب سلیم ہے اور تمہاری فطرت سلیمہ ہے، یعنی تمہارا دل شیطان کا غلام نہیں ہوا، تمہارا نفس گناہوں کا عاشق نہیں ہوا، تب تم اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ وہ دو آپشن میں کون سا آپشن صحیح ہے اور کون سا آپشن غلط ہے. تمہارا دل اگر صحیح ہوگا، شیطان کا پیروکار نہیں ہوگا، گناہوں کا عاشق نہیں ہوگا، تو تمہارا دل بتائے گا کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے، کون سا کام صحیح اور کون سا کام غلط ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی عدالت انسان کی اپنی دل کی عدالت ہے. کہ سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی کٹغری انسان کی اپنی دل کی عدالت ہے. انسان کسی اور سے نہ پوچھے، اپنے دل سے پوچھے وہ کام جو کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط. اگر اس کا دل پاک و صاف ہوگا اس کا دل ملامت کرے گا، اس کا دل ملامت کرے گا، کہے گا کہ جو تم کام کر رہے کام غلط ہے. تو پھر انسان اپنے دل سے پوچھے، اور جس کام میں انسان کا دل شک کرنے لگے، انسان کو اطمینان نہ ہو، تو انسان کی خیر اسی میں ہے، انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے، اور جس کام میں انسان کو اطمینان ہو اسی کام کو لے. اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ سچائی، اگر انسان سچائی کو پکڑے رکھے، زندگی میں سچائی پر عمل کرتا رہے، تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. یہ سچائی انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے. اور اگر انسان جھوٹ کا پیروکار ہو، جھوٹ کا عادی ہو، جھوٹا ہو، تو پھر انسان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا. تو حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی یوزفل ایک رول جو ہماری زندگی میں اپلائی ہوتا ہے اس کو بتایا ہے. بہت سارے موڑ پر انسان کو اس قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں اس قاعدے کو اپنانا ہے اور اپنی دل کی عدالت قائم کر کے اپنی آنکھ اس میں پیش کرنا ہے اور اپنے دل سے سوال کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حدیث میں بتا گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.